کلپ نمبر 419۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 69 سے 71 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: تو اس سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اس سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے۔ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جو فدیے لیے تھے ان سے ہاتھ روک لیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بیان فرمایا گیا کہ تمہاری غنیمتیں حلال کی گئیں، انہیں کھاؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں کیا گیا۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ، اگر اللہ تمہارے دل میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی۔ شان نزول: یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے، لیکن ان کے ذمے جس دن کھلانا تجویز ہوا تھا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا، اور قتال میں کھانے کھلانے کی فرصت تو مہلت نہ ملی، تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچ رہا۔ جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کے فدیے میں شمار کر لیا جائے، مگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے فدیے کا بار بھی ڈالا گیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم مجھے اس حال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا تھا، اور تم ان سے یہ کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں ہے مجھے کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تیرا ہے، اور عبداللہ اور عبید اللہ کا اور فضل اور قسم کا سب ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے میرے رب عز و جل نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں، بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پر اللہ عز و جل کے سوا کوئی مطلع نہ تھا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کو حکم دیا وہ بھی اسلام لائے۔ یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بحرین کا مال آیا جس کی مقدار 80,000 تھی، تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے ہی کل مال تقسیم کر دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو، تو جتنا ان سے اٹھ سکا انہوں نے لے لیا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ عز و جل نے مجھ سے لیا، اور میں اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ اپنے مال و دولت کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 اوقیہ سونے کے بدلے 20 غلام عطا کیے، وہ سب کے سب تاجر تھے اور بہت سارا مال کما کر دیتے تھے،
اور ان میں سے جو غلام سب سے کم کما کر دیتا تھا اس کی مقدار 20,000 درہم تھی۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور اے حبیب اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک یہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے حبیب اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفار کی خیانت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ قیدی تمہاری بیعت سے پھر کر اور کفر اختیار کر کے تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر غم نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ میثاق کے دن مجھ سے وعدہ کر کے دنیا میں پہنچ کر پھر گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، جیسا کہ وہ بدر میں دیکھ چکے ہیں کہ قتل ہوئے، گرفتار ہوئے۔ آئندہ بھی اگر ان کے اتوار وہی رہے تو انہیں اسی کا امیدوار رہنا چاہیے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کو قید سے آزاد کیا تو آپ نے ان سے دوبارہ جنگ نہ کرنے اور مشرکین سے معاہدہ نہ کرنے کا عہد لیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کر کے آپ سے خیانت کی ہے تو آپ افسردہ نہ ہوں، یہ لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کر کے اسے توڑ چکے ہیں۔ مصیبت سے نجات کے لیے شکر گزار بندہ بننے کا عہد کیا تو مصیبت دور ہونے کے بعد اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ اولاد کی نعمت ملنے پر شکر گزاری کا عہد کیا اور اولاد ملنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کے شریک